یعنی ناظرین کو دو طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن میں تو نکاح کا جو آغاز ہے نا وہ ہے ہی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى، دو سے ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے. میرا خیال ہے یہ روایت نا معاشرے کے بڑوں کو کچلنی چاہیے جو ذات کے بنیاد پہ تقسیم ہے. ہاں، نبی علیہ السلام کی آپ کی ازواج مطہرات میں سے زیادہ کے جو نکاح ہیں وہ آپ کا بیواؤں کے ساتھ ہے. اور ایک چیز تو معاشرے کی حقیقت ہے، وہ معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا نا 2 3 یا 4 نکاح، یہ زیادہ تر علماء حضرات کی، مولوی حضرات کے چلتے ہیں، باقی لوگ فیل ہو جاتے ہیں. تو ایسی کیا ٹریننگ ہے جو کیونکہ جب انسان گناہ سے نہ بچ سکے تو پھر اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ نکاح کرے. وہ جو آپ نے توکل اللہ کی بات کی، لوگ بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں آخرت کا درس دیتے ہیں اور خود جو ہے نا انہوں نے 2 بیویاں یا 3 یا 4 بیویاں رکھی ہیں. وہ بھی دین کا حکم ہے، قرآن میں نہیں ہے. والدین کی بھی کچھ حد تک میں تو سمجھتا ہوں کہ غلطی اس لحاظ سے تو ہے کہ ان کا جو نظریہ بن چکا ہے کہ سیٹل ہوگا تب کریں گے، اور آپ کے پاس رشتے آتے ہیں، گریجویشن نہ ہو تو رشتہ ہی مشکل ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹی آر ایم پوڈ کاسٹ، دا ریشنل مسلم پوڈ کاسٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے یوتھ کے لیے بھی اور آج کے والدین کے لیے بھی. یعنی یوتھ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، والدین کے لیے اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے نکاح کے معاملے میں، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہیں اس حوالے سے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس عالم دین موجود ہے جن سے ہم دین اسلام کے مطابق رہنمائی لیں گے، اور جو جدید مسائل ہیں جو بچوں کو پیش آتے ہیں، والدین کو پیش آتے ہیں، اور جو کلیشز ہوتے ہیں پیرنٹس کے اور بچوں کے آپس میں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ٹاپک امپورٹنٹ ہے یوتھ کے لیے بھی. جی اور اس حوالے سے میرا خیال آپ چونکہ امام مسجد ہیں تو آپ کے پاس بڑے کیسز آتے بھی رہتے ہوں گے. ہم آغاز کرتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث کے مطابق یعنی دین کس طرح سے ہماری نکاح کے متعلق رہنمائی کرتا ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیں پھر آگے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا امام مسجد، ہمارا تعلق جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف مسجد کی حد تک ہی محدود رہتے ہیں. ہمارا لنک باہر بھی بہت زیادہ ہے. جی ٹھیک ہے، اسکول کے ساتھ بھی، مدرسے سے پڑھے ہیں اور اس کے بعد اسکول سے بھی پڑھے ہیں اور اسکولوں میں بہت عرصہ پڑھایا بھی ہے. جی ٹھیک ہے، اور معاشرے میں بہت زیادہ لنک ہے. جی سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں تو میں میرج بیورو کا کام بھی کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے میرے خیال میں میرے بہت زیادہ دور تک ان معاملات میں میرے جو ہے روابط ہیں، تعلقات ہیں. یعنی ناظرین کو 2 طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، جی لیکن جو اس کے اوپر جو معلومات ہیں جی اس کی میرے نالج میں کافی ساری ہیں. جی ٹھیک ان ہے. کے متعلق سب سے پہلے تو قرآن میں تو ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاع. جی تو ہمارے معاشرے میں تو سب سے پہلی بات جو ہے یہاں سے ہی جو ہمارا معاشرہ ہے وہ شریعت کی روح سے رد ہو رہا ہے. جی کہ جناب قرآن میں تو نکاح کا جو آغاز ہے نا وہ ہے ہی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى، دو سے ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خرابیاں بھی بہت ہو گئی ہیں. جی بہت ساری جو ہیں بچیاں، بہت ساری بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹھی ہیں گھروں میں جن کے لیے رشتے دستیاب نہیں ہیں. اور نکاح کرنا چاہیے، آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے ہر شخص کے اوپر، کیونکہ جب انسان گناہ سے نہ بچ سکے تو پھر اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ نکاح کرے گناہ سے بچنے کے لیے. اور جو نکاح ہے وہ آدھے ایمان کی تکمیل ہے. جی اور سب سے پہلے اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں جو ایک دین سے دوری کی وجہ سے بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارا بچہ جو ہے نا سیٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے. بچہ جو ہے نا صحیح ہو جائے گا، یعنی کوئی کمانے لگ پڑے گا، اس کے پاس کوئی بینک بیلنس آ جائے گا تو پھر اس کی شادی کریں گے. تو یہ بھی ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو انسان شادی کرتا ہے نا تو رزق، چونکہ یہ شریعت کی تقسیم ہے کہ رزق جو ہے وہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے. یعنی میاں بیوی کو دیکھا جائے نا جی تو رزق جو ہے وہ بیوی کی حصے میں ہے اور اولاد جو ہے وہ شوہر کے حصے میں ہے. ہمارے معاشرے میں دونوں باتیں الٹ ہیں کہ اولاد کے تانے عورت کو دیے جاتے ہیں اور رزق کے تانے وہ مرد کو دیے جاتے ہیں، جبکہ شریعت میں ہے کہ رزق عورت کے طرف سے ہے، یعنی اس کی مقدر کا ہوتا ہے، اولاد مرد کے مقدر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو نکاح جو ہے نا وہ آدھے ایمان کی تکمیل ہے اور بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کے ساتھ انسان کے رزق میں برکت بڑی ہوتی ہے. جی آپ کی اسی بات سے پہلے
چونکہ ہم سائنس کے پہلو کو ساتھ لے کے چلیں گے، اس لیے یہ ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ بایولوجیکلی طور پہ انسان جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو یہ ایسی کچھ ہارمونل جو ہے وہ ڈیزائرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی طور پہ انسان کے اندر رکھی ہیں، اور پھر شریعت نے ان کا ایک درست رستہ بھی بتایا ہے کہ وہ رستہ کیا ہے، اور وہ رستہ نکاح کا ہی ہے. یعنی اسلام اٹ سیلف اگر ایک نکاح کی بات کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک انسان بایولوجیکلی طور پہ بلوغت کی عمر کو پہنچ رہا ہے تو قرآن بھی اور حدیث بھی، اللہ کے رسول کی سیرت بھی کہیں نہ کہیں نکاح کی بھی وہی عمر بتا رہی ہے. یعنی اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں جو نکاح کے لیے جو عمر ملتی ہے جس میں افضل ہے، بایولوجیکلی بھی انسان کے لیے وہی ایج سب سے بیسٹ ہے، جس میں اس کو بیماریوں سے بھی بچتا ہے، اس کی اولاد بھی صحت مند پیدا ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے بڑے مسائل پہ نظر ڈالی ہے. اس میں ہم پہلے عمر کا تعین کر لیں کہ بایولوجیکلی تو انسان ایک ایج ہے، یعنی 12-13 سال کی عمر تک وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ ایج کیا ہونی چاہیے نکاح کی؟ نہیں، اسلام تو جو ہے وہ پابندی تو نہیں لگاتا. جی ٹھیک ہے. معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے اسلامی تعلیمات کے مطابق تو جیسے جو بچے ہیں یعنی ان کے اندر جب پتہ چل جائے کہ کوئی گناہ والا معاملہ کے جو معاملات پیدا ہوتے ہیں جی اس سے پہلے ضرور نکاح کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آج کا جیسا ماحول ہے، جتنا اوپن ماحول ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جی تو میرا خیال ہے کہ برائی کی طرف رجحان قدرتی طور پہ بڑھ جاتا ہے. آج کے ماحول میں دیکھیں تو پھر تو ہم جینے کے قابل ہی نہیں رہ سکتے ہیں کہ جو آج کا ماحول بن چکا ہے، جیسے ہمارے کالجوں کا ہے، یونیورسٹیوں کا ہے. جی ٹھیک ہے. ہم اس میں کوئی کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہے ہیں. بالکل میرا کوئی الزام نہیں ہے یا یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو برائی بیان کر رہا ہوں، بلکہ میں ماحول کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے اثرات دیکھتے بھی ہیں ہم، واقعات آئے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں، میڈیا پر آتے ہیں، سارے دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو بہترین طریقہ ہے میرے خیال میں والدین کے لیے کہ جب سمجھتے ہیں آپ تعلیم جو اگر تو آپ کو تعلیم کو بہانہ بناتے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہے تو تعلیم شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے. تعلیم تو جب فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ علم حاصل کرو گود سے لے کر گور تک. جی ٹھیک ہے. تو علم کی جو حصول ہے وہ تو قبر تک رہتا ہے اگر بندہ پڑھنے والا ہو. ٹھیک ہے. اس کو تو پڑھنا چاہیے، زندگی کے ہر حصے میں پڑھنا چاہیے. اگر آپ اس کو رکاوٹ بنائیں کہ جی نہیں یہ بچہ ہمارا پڑھ جائے گا پھر اس کی نوکری لگے گی پھر جا کر جناب اس کی شادی کریں گے تو یہ زیادتی ہے. میرا خیال تعلیم سے زیادہ تعلق نکاح کا انسان کی تربیت کے ساتھ ہے کہ وہ صحیح مرد کا بچہ بن کے رہے، وہ ذمہ دار ہو. تو تعلیم آج کی تو یہ نہیں سکھا رہی نا ہمیں. ہاں، اس پہلو کو دیکھیں تو میں نے جیسے پہلے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے تو پھر ہم جینے کے قابل ہی نہیں ہے. ہاں جی. جو اصلاح کا پہلو ہے نا، جو تربیت کا ہے، اس کا فقدان ہے اس وقت. جی کہیں پہ بھی ایسے ہی ہے، نہیں پائی جاتی. گھروں میں بھی نہیں ہے، والدین نہیں دھیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ حالات اس طرح کے بن گئے ہیں، مشکلات اتنی ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ والد بیچارہ تو صبح سے لے کر شام تک، رات 10 بجے تک، ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے 2 3 ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں. جی یعنی صبح اٹھتے ہیں، انہوں نے اخبار پکڑا، اخبار لوگوں کے گھروں میں پھینک دیں، اس کے بعد پھر ڈیوٹی پر چلے گئے، پھر واپس آئے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی جناب آلو سموسے لگا رہا ہے، کوئی کچھ لگا رہا ہے، چپس لگا رہا ہے، اس طرح کوئی آلو چھولے کی ریڈی لگا رہا ہے. بہت سارے لوگ اس طرح ہیں. تو یہ بھی 3 ڈیوٹیاں جو ہے نا، میں نے 4 ڈیوٹیاں بھی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. لیکن ان بیچاروں کی روٹی روزی پوری نہیں ہوتی ہے کہ مہنگائی اتنی ہے ہمارے یہاں، جو ظلم اور انصاف کا نظام ہے. ٹھیک ہے. تو وسائل کی تقسیم جو ہے نا وہ ناانصافی ہے. تو اس طرح والدین جو ہیں وہ والد کو تو ٹائم نہیں ملتا. بعض ایسی مائیں بھی ہیں بیچاری جو سارا دن وہ بھی محنت کرتی ہیں. یہ ہماری دیکھیں فیکٹریاں بھری پڑی ہیں، وہاں پہ کتنی خواتین ہیں جو بیچاری کام کرتی ہیں، مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، کئی کی بیویاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. میرا خیال گزارے سے زیادہ نا ہم نے مادیت پرستی اتنی پھیل چکی ہے کہ ہم آسائشیں اکٹھی کرنے کے لیے نا، ہاں اس میں یہ بات بھی شامل ہے. ہر لحاظ سے یعنی کمی بیشی ہر پہلو میں دیکھیں تو پائی جا رہی ہے. یعنی کہ اب گھر میں جتنے بچے ہیں، جی ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہر بچے کا الگ موبائل ضروری ہے. ٹھیک ہے. LED ضروری ہے جناب، AC بھی ضروری ہے، فریج بھی ضروری ہے، ساری چیزیں. یعنی کہ وہ ان خواہشوں کو پھر پورا کرنے کے لیے بندے کو پھر سر توڑ کوشش تو کرنی پڑتی ہے. بس خواہشات کو ضروریات کا نام دے دیا. تو والدین دوسرا پھر یہ ہے کہ آتے ہیں تو موبائل اپنے سب کے پاس الگ الگ. تو گھروں میں بچے موبائل پر، ماں موبائل پر، باپ موبائل پر. ٹھیک ہے. ٹی وی لگا لیا. تو تربیت کا وہ جو ہے نا سسٹم وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جا کر اسکولوں میں چلے جائیں تو اسکولوں میں سلیبس ہی اتنا دے گیا ہے. ٹھیک ہے. بچے بیچارے جو ہے نا وہ ان سے بیگ ہی نہیں اٹھایا جاتا. بچوں کے وزن سے زیادہ اسکول کا بیگ ہوتا ہے.
دوسرا وزن کے ساتھ اسکول میں تربیت کا نظام بھی کہاں ہے نا، وہی ہے نا کہ سلیبس ہی نہیں پورے سال میں کور ہوتا ہے، تو تربیت کہاں پہ ہوگی، کہاں کی جائے. اور ہمارے دیکھ لیں اگر آپ پنجاب گورنمنٹ جو پنجاب ایجوکیشن ہے اس میں آپ دیکھ لیں، اگر کہیں ان کے جو شیڈول آتا ہے اسکیجول میں اگر کوئی تربیت کا ہے تو ہمیں دکھائیں، نہیں ہے، صرف سلیبس ہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کالج یونیورسٹیوں میں بھی یہی صورتحال ہے. جی ہم ذرا تھوڑا سا تربیت کا فقدان تو ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی طرح وضاحت فرمائی کہ تربیت کے فقدان کی وجہ سے اولاد جو ہے اور والدین ان کا کوئی آپس میں کنیکشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسئلے آ رہے ہیں. اب ہم نکاح کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا اس پہ بات ہو چکی، اور اس حوالے سے آپ نے اسلام کی تعلیم بھی دے دی کہ جیسے ہی بلوغت کے بعد جلد از جلد اسٹیبل ہوا جائے. ہاں جی، تو اس کے بعد اس کام کی طرف جلدی بڑھا جائے. جی جیسے والدین، کیونکہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اس قابل ہو گئے ہیں، جی یعنی کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی معلومات، ان کی سوچ سمجھ کس حد تک چلی گئی ہے. تو اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ذمہ دار باپ ہوتے ہیں ان کے ہاں ہم نے سنا ہے لوگوں کی زبانوں سے یہ جملہ آتا ہے کہ جناب جس کی بیٹی جوان ہو جائے اس باپ کو نیند ہی نہیں آتی ہے. یہ ذمہ دار باپ جو ہوتے ہیں ان کی بات ان کی نشانی ہے. ہر باپ ہی ذمہ دار ہوتا ہے، ہر باپ کو اپنی بیٹی کی فکر ہوتی ہے، تو وہ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس وسائل ہوں اور ہم جلد از جلد بیٹی کو جو ہے نا وہ اس کے گھر جو اس کا اصل ہے تو اس کی جانب ہم اس کو رخصت کریں اپنی خوشیوں کے ساتھ. اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کی خوشی دیکھوں اور جلد از جلد دیکھوں. تو یہ بھی بہت اچھی سوچ ہے جیسے سمجھتے ہیں، لیکن بعض جگہ پر یہ چیزیں جو ہے نا ان کی طرف نہیں دھیان کیا جاتا. وہ پہلے نہیں، سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ اسی طرف آتے ہیں، نہیں جی نہیں جناب سیٹل ہوں گے تو پھر کریں گے، سیٹل ہوں گے تو پھر کریں گے. اب سیٹل ہوتے ہوتے تو وہ پھر انسان پوری زندگی بھی لگا دے، نہ انسان کی خواہش پورے ہو سکتی ہیں اور نہ انسان سیٹل ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ جب نکاح کے لیے آسانی نہیں کی جا رہی تو جو نوجوان نسل ہے اس کے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے یا ایک اوپن انوائرمنٹ کے ذریعے سے وہ برائی کے رستوں کی طرف، جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں ان کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، غلطیوں کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس میں والدین کی بھی کچھ حد تک میں تو سمجھتا ہوں کہ غلطی اس لحاظ سے تو ہے کہ ان کا جو نظریہ بن چکا ہے کہ سیٹل ہوگا تب کریں گے. یہ میں وہی بات ہے نا کہ وہ کمیاں ہیں، ہماری کمیاں خامیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دور کرنا چاہیے، اس طرف نہیں بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور آپ کو حیرانگی کی بات بتاتا ہوں. یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو اس میں ڈیمانڈ جو آتی ہیں، ہاں جی ہاں جی، اچھا لڑکے کا رشتہ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکی زیادہ پڑھی ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، لڑکی کا رشتہ ہے تو وہ کہتے ہیں لڑکا زیادہ پڑھا ہونا چاہیے. پھر آ جاتے ہیں جی مال و دولت کی جانب، ٹھیک ہے، دنیا داری، تو کہتے ہیں جی وہ ہم سے تھوڑا ذرا اچھے ہونے چاہیے، زیادہ مالدار ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی کسی سوسائٹی میں ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر اگلی ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ جملہ ویسے نہیں کہنا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ جی فیملی چھوٹی ہونی چاہیے. بھی خود اپنی طرف نہیں دیکھتے. کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک رشتہ آیا تو وہ پتہ نہیں کتنے 8-9 بہن بھائی تھے، تو کہتے ہیں شارٹ فیملی میں دیکھتے ہیں. میں نے ان سے یہ بات کی، بڑے انہوں نے مسکرائے اور اس کو میں نے بھی ہنسی مذاق میں کہا، تو کہتے ہیں جی ہماری آگے کوشش تو ہے. تو یہ بھی نہیں ہے، ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے ڈیمانڈ. آسانیاں پیدا ہیں، اصل مقصد ہے آسانیاں تلاش کریں، نہ کہ اگلوں کے لیے مشکلات. یہ ہمارے اس وقت جو کمی ہے اور کمزوری ہے وہ یہی ہے کہ آسانیاں نہیں تلاش کرتے ہیں بلکہ اگلے کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی ڈیمانڈیں، اور اس کا نقصان پھر اپنے لیے ہی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بچے جو ہیں وہ. بالکل ایسے ہی. اب اولاد اور والدین میں اس لحاظ سے اختلاف آتا ہے کہ اولاد والدین کو کہتی ہے چاہے نکمے ہو کچھ نہ کرتے ہو، لیکن والدین کو کہتی ہے کہ ہمارے رشتہ جلدی کروائیں. اب اگر شریعت کیا ویسے اس بارے میں کہتی ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے باپ کو یا کہہ رہے نکاح کا، تو آپ کے مطابق تو اگر کوئی اپنے منہ سے یہ کہہ دے تو کیا پھر شریعت کا ہوگا؟ میں کیا کرنا چاہیے والدین کو؟ نہیں، پہلی بات تو ان کو کہنا نہیں چاہیے اولاد کو. ہاں، اولاد ہمارا جو معاشرہ ہے شرعی لحاظ سے، تو جیسے وہ کہتے ہیں شرم و حیا والا معاشرہ، تو اس میں تو پہلے تو نہیں سنتے تھے کہ ایسا کہ کوئی جو ہے نوجوان بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ سے کہیں کہ میری شادی کروا دیں. لیکن جب وہ کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد پھر اگر وہ کوئی گناہ کی جانب مائل ہوتا ہے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ پھر وہ والدین کے حصے میں بھی آئے گا. والدین کے حصے میں آئے گا. نہیں سر، آپ نے جو کہا نا کہ کہنا نہیں چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بچہ کہے گا نہیں تو اگر شرم و حیا کا وہ بات ذہن میں رکھے کہ میں اس اعتبار سے نہیں کہتا
تو ماحول تو ایسا ہے کہ برائیاں اس کو اپنی طرف کھینچ کے لے جائیں گی. تو ذرا کلچر تھوڑا سا میرا خیال اس حوالے سے آج کے دور میں جیسا ہو گیا, تو اولاد کو یہی کہنا چاہیے نا, تاکہ وہ بری طرف نہ جائے. ہاں اس لحاظ سے تو پھر دیکھیں تو ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں غلطی کی جانب کسی غلط راستے پہ نہیں جانا چاہتا تو والدین کو چاہیے ٹھیک ہے, جلد کر دینا چاہیے اس اب کا. اس کو مشکل بڑا بنا دیا گیا. یعنی حلال کو, میرا خیال ہے آپ تو پڑھاتے رہتے نکاح, آپ نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہوں گے, جی جی ذرا یہ بتا دیں ذرا والدین کے لیے کتنے وقت لگتا ہے نکاح پڑھانے میں, وہ خطبہ پڑھنے میں, یا ٹوٹل اگر ہم ساری چیزیں نکال دیں, فنکشنز ہاں وغیرہ نکال دیں. اس میں تو یہ ہے کہ شریعت کی بات اگر کی جائے تو شریعت میں ہے نکاح ہے سنت, ٹھیک ہے, وہ ادائیگی ہو گئی. اس کے لیے جناب امام صاحب آئیں گے پڑھانے کے لیے, آپ کی مسجد کے خطیب آئیں گے, یا کوئی بھی جو پڑھانے والا آئے گا آپ کے پاس, ٹھیک ہے, جو لڑکا ہے لڑکی ہے, 2 گواہ ہوں گے, زیادہ سے زیادہ آپ کر لیں تو چلو ان کی فیملی کو شامل کر لیں. تو میرے خیال میں اس طرح تو زیادہ بھی اگر کریں, خالی چائے پانی پر بھی ہو سکتا ہے, نہیں تو چلو ایک دیگ بنا لیں, ٹھیک ہے. نہیں تو اب تو یہ ہوتا ہے کہ کئی سینکڑوں لوگوں کو بلایا جاتا ہے, جی ٹھیک ہے, اور ان کے پھر فنکشن کتنے ہوتے ہیں, مہندی کا, پھر جناب بارات ہے, پھر ولیمہ ہے, پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ ایک اور فنکشن بھی آتا ہے. بڑے وہ ہم نے بڑے صغیر سے بڑا کچھ لیا. اچھا, اور اس کے بعد جناب وہ پھر کیمرہ مین ہے, ٹھیک ہے جی, سٹیج بنوانا ہے جی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کتنے ماہ اس کی جو ہے نا وہ شاپنگ کی جاتی ہے. تو یہ تو ساری چیزیں یہ تو ہماری اپنی طرف سے ہیں نا. جی, اور یہ مشکل بنا دی ہے. ہاں جی, تو دوسری طرف جو ہے والدین تعلیم کے نام پہ بچوں کو ایک مخلوط ماحول میں بھیج رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, اس میں نہ بچے کی تربیت ہے, بات تربیت پہ رک گئی آ کے, نہ بچے کی تربیت ہے نہ کسی اور کی. اب جب اس ماحول میں جائے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ پڑھائی کے نام پہ لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, نہیں دوستی, یہ اس میں ساری بھی چیزیں. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہمارے پھر قصور آ کے ہمارے جو پاکستان کے ذمہ داران ہیں ان کا ہے. حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں آج تک کہیں انہوں نے اس طرح کا نظام نہیں بنایا ہے کہ کیا بچیاں الگ اور بچے الگ. آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ سر وہ کہتے ہیں کہ کانفیڈنس نہیں آئے گا. چلو کانفیڈنس کس چیز کے بعد انہوں نے پیدا کرنا ہے؟ بس یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اکٹھے پڑھیں گے نا تو پریکٹیکل لائف میں ان کا دماغ ذرا زیادہ ہمارا کھل جائے گا. نظام جو ہے نا وہ نظام ہمارا وہ اسلام کے مخالف ہی وہ چلانا چاہتے ہیں. وگرنہ پھر والدین بیچارے بہت سارے ہیں جو ہر مثلاً آپ کہتے ہیں کہ ایک کالج میں 1000 لڑکا پڑھتا ہے یا 1000 لڑکی پڑھتی ہے, یا اسٹوڈنٹ دونوں ملا کے 500 پڑھتے ہیں. ان میں یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ سارے کے سارے ہی جناب اسی معاشرے کے ہیں, اسی ماحول کے ہیں, اسی ماحول کو چاہنے والے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسے ہوں گے 2-4 ہوں گے, باقی سارے نہیں ہوتے ہیں. ساروں کی کیونکہ گھروں میں تربیت صحیح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں, جو ماں باپ ذمہ دار ہیں, تو وہ اپنے بچوں کی تقریباً شروع سے تو صحیح, وہ جب تک ان کی بات مانتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ تربیت صحیح کرتے ہیں. اب اصل ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو آگے کہیں پہ ایسا کوئی ان کے لیے نظام ہے ہی نہیں کہ وہ جہاں اپنی بیٹی کو الگ بھیجیں, جہاں کے کوئی دیکھتے ہیں یہ اکیڈمی ہوتی ہیں نا جو سیپریٹ جو بناتے ہیں, تو ان کے بہت اچھا چلتا ہے نظام. بہت سارے ان کے پاس ایسے پھر اسٹوڈنٹ آتے ہیں. سر اکیڈمیز تو آپ کو پتہ ہے نا 12ویں کلاس تک ہوتی ہیں, اس کے بعد تو یونیورسٹی ہے, اور آپ کے پاس رشتے آتے ہیں, گریجویشن نہ ہو تو رشتہ ہی مشکل ہو یہ تو جاتا ہے. اب لاہور میں تو کم از کم جو ہے نا میٹرک کیفے کا رشتہ ختم ہو گیا ہے. اس کو کوئی نہیں کہتے ہیں جی نہیں اس کو سائڈ پہ کر لیں. آپ پتہ نہیں پھر ہوں گے کیسے ان کے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہم نے پہلے والے اب وہ والدین تو پھر وہ وہیں پہ پھنس گئے نا کہ ادھر ان کا ایف اے تک رشتہ نہیں ہونا ہے, چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے, اور آگے ان کو ماحول نہیں ملنا ہے, تو وہ بیچارے کس طرف جائیں. ایسے ہی ہے. تو وہ تو پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے, اس لیے وہ پڑھاتے ہیں. اب جیسا بھی ماحول ہے وہ اپنی کوشش تو پوری کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ روایت نا معاشرے کے بڑوں کو کچلنی چاہیے, کہ جس میں اتنے بڑے بڑے سٹینڈرڈ رکھ دیے ہم نے. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ذات کے بنیاد پہ تقسیم ہے, مطلب لوگ اپنے قبیلے میں دیکھ لیتے ہیں, یہ اچھی بات ہے, چلیں ایک کوئی کامن گراؤنڈ مل جاتے ہیں, لیکن جو اس بنیاد کو پکڑ کے ہی بیٹھ جاتے ہیں ذات کا اور پیسے کا یا یہ معاملات, یعنی یہ کسی نہ کسی بنیاد پہ تقسیم جو ہے نا, خود سے دوسرے کو بہتر یا کمتر جاننا, تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ بڑوں کو دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمارے ماحول نے بڑوں کو بھی ویسے ختم کر دیا ہے. ہاں جی, ہار جو ہے نا وہ چھوٹا وہ بڑا ہے, اور بڑے کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیا پتا, آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے. یعنی سمجھدار آپ وہ چھوٹے رہیں گے, جب چھوٹے سمجھدار بنیں گے تو پھر فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے.
نقصانات ان کے ویسے ہی سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ غلط رسمیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہیں، لیکن وہ نہیں ختم کر سکتے ہیں. یعنی یہ ذات کی بنیاد پہ جو تقسیم ہے، یا پھر تقسیم کچھ اس اعتبار سے کہ فلاں چھوٹی ذات ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ اسلام میں الوداع تو میں. نہیں ہے، اسلام میں تو سب جو ہیں وہ اولاد آدم ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ایسے. نکاح کے لیے جو بہتر رشتہ تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے دین اسلام کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ایسے. اس کا جناب دین اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے. ٹھیک ہے. ایمان والے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دینی ماحول ان کا کیسا ہے، کتنے شرم و حیا والے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اس لحاظ سے دیکھا جائے، ان کو اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے. ٹھیک ہے. یہ مال و دولت کے لحاظ سے دیکھنا کہیں بھی نہیں. اور باقی جو لوگ ابھی بھی کچھ خاندان جو رسمیں اپنی پال رہے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے ان کو، یہ غلط طریقہ ہے، ان کو ختم کرنا چاہیے. اب اور دوسری طرف پھر یہ بھی ہے کہ اسلام جہاں پہ یہ حکم دیتا ہے کہ ذات پات کی تقسیم اسلام کی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں اس سے نکل کر پھر آگے یہ ہے کہ پھر اس طرح باقیوں کو پھر سب کو اس طرح چلنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کچھ معاملات ہمارے ہاں پکڑے جاتے ہیں کہ جی یہ تو دین اسلام میں ہے، اور کچھ کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. بہترین ہو گیا. تو اب آپ نے آیت کے ایک حصے پہ تو بات کی کہ نکاح کیا جائے اور اس کی ضرورت کے متعلق، تو دوسرا حصہ بھی بڑا اہم ہے، مثنی و ثلاث و رباع. نہیں، اس پہ تو بالکل ہی پاکستان میں جو ہے نا یہ بات اس میں بالکل ختم ہے. اچھا، آپ مجھے کچھ دن پہلے ایک بات بتا رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں وہ ناظرین کو بھی پتہ لگنی چاہیے کہ آپ کے پاس جو رشتوں کی ریشیو آ رہی ہے اس میں لڑکیوں کے رشتوں کی کیا ریشیو ہے اور لڑکوں کے رشتوں کی کیا ریشیو ہے؟ لڑکیوں کے رشتے بہت زیادہ آتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا جو فقدان جس چیز کا ہے کہ وہ لڑکیوں کے رشتے پڑھے لکھے نہیں آتے ہیں. جتنے بھی آتے ہیں وہ ان پڑھ ہی آ رہے ہیں. یعنی یہی ہوگا، مڈل ہوگا، میٹرک ہوگا، ایف اے ہوگا، بس اتنے تک جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تعلیمی میدان سے آؤٹ ہیں. یعنی پڑھی لکھی لڑکیوں کے بھی رشتے نہیں ہو رہے. نہیں ہو رہے نا اس وجہ سے کہ آگے لڑکے ہی نہیں مل رہے ان کے. ہمارے جو نوجوان ہیں نا ان کو اللہ ہدایت دے، ان کو ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ مڈل کراس کرتے ہیں نا، تو 9ویں 10ویں میں جب 9 10 میں جاتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں، جس پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ اپنا پر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ میٹرک کراس کرتے ہیں تو وہ تقریباً میرے خیال میں وہ کالج میں جا کر وہ بدماش ٹائپ بن جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کوئی ان کی تربیت نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس وہ 2 4 سال ادھر ادھر لگاتے ہیں، اور پھر آخر کیا ہے، انہوں نے چھٹی، ان کی تعلیم کا میدان ان کا بس اینڈ ہو گیا، اور وہ پھر نکلتے ہیں دائیں بائیں. چلے، ہم نے نوجوانوں کے حوالے سے تو بات کی. ویسے میری اپنی اس اعتبار سے رائے ہے کہ جو اسلام نے زیادہ شادیوں کے بارے میں متعلق بات کی ہے، ویسے تو اسلام نے کم کی ہے نا. پہلے تو کئی زیادہ شادیاں ہوتی تھیں. مطلب میں نے تاریخ کی کتاب میں پڑھا کہ اسلام سے پہلے لوگ، ایک جو مرد ہے وہ کئی بہت ساری شادیاں کرتا تھا. اسلام نے لمیٹائز کیا ہے. اور میں تو بایولوجیکلی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک مرد اور عورت کی آرکیٹائپ ڈیزائن کی ہے، تو اس کے مطابق اور آج کے دور کے مطابق بھی ہونا تو یہی چاہیے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسلام کے اس قانون میں، اس کی آپ میری تائید یا بھی کیجیے گا، کہ یہ جو زیادہ شادیوں کے متعلق بات کی ہے اس میں عورت کا تحفظ ہے. ہاں، یہ تو یقینی بات. اسلام کا کوئی بھی قانون ہوگا نا وہ انسانیت کے حق میں ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے. اصل یہ بات کا مقصد یہ ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے مرد کو فیور دی ہے. نہیں، مرد کو فیور دی ہے، اور ایک مرد 4 عورتوں کو جو ہے نا وہ بیک وقت رکھ سکتا ہے. نہیں، یہ تو ان کی کم عقلی ہے جو ایسا کہتی ہیں، وگرنہ اسلام کا کوئی بھی اصول، اسلامی تو ایک واحد دین ہے، ایک واحد کہ جو عین فطرت انسان کے مطابق ہے. جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور جو بھی اس کا پہلو اٹھائیں کہ اس کے لیے، اس میں انسان کے لیے بھلائیاں ہیں اور بے شمار بھلائیاں. ٹھیک ہے. اور ایک چیز تو معاشرے کی حقیقت ہے. وہ معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے نا 2 3 یا 4 نکاح، یہ زیادہ تر علماء حضرات کی، مولوی حضرات کے چلتے ہیں، باقی لوگ فیل ہو جاتے ہیں. تو ایسی کیا ٹریننگ ہے، جو یہ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے؟ وہ اصل میں اپنی زندگی کو توکل علی اللہ پہ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا پھر وہ ماحول بھی، وہ ایک تو وہ عدل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی اتنی زیادہ جو دنیاوی خواہشات ہیں وہ بھی نہیں ہوتی ہیں کہ جناب یہ بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے، اس طرف بھی نہیں جاتے ہیں. اور تیسری یہ ہے کہ عورت کے مقدر میں رزق ہوتا ہے، جب وہ دوسری کرتے ہیں، تیسری کرتے ہیں، تو اللہ رزق میں بھی پھر اضافہ ہی کرتا ہے. وہ جو اور جو آتی ہے
खातून मोहतरमा तो वो रिस्क लेकर ही आती है ना, तो अल्लाह उनके रिस्क में इजाफा करता जी है ना। वो जो आपने तवक्कल अल्लाह की बात की, लोग बड़ा इतराज ये करते हैं कि कारी साहब हमें आखिरत का दर्स देते हैं, और खुद जो है ना इन्होंने 2 बीवियां या 3 या 4 बीवियां रखी हैं। तो वो भी दीन का हुक्म है, कुरान में नहीं है। उन्होंने जो अपनी तरफ से की हैं, जो करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कुरान के जब हुक्म है तो फिर इसमें कौन सी दुनियादारी तो की तो बात ही नहीं है। जी, तो इस हवाले से अब आप कोई एक वालिदैन के लिए बड़ी मुख्तसर सी नसीहत निकाह के मामलात को लेके। एक पहलू रह गया है उसमें जी, जो तलाक याफ्ता है। अब बिल्कुल मैं मिस कर गया उसको। जी, हाँ, तलाक याफ्ता का रह गया है हमारे मुआशरे में, यानी जिस बेचारी औरत के साथ ये लेबल लग गया है, वो मुआशरे से आउट हो गई, उसको दोबारा देखा ही नहीं, उसके जिक्र ही नहीं होता कहीं पे भी। बाज ऐसे भी आते हैं, मेरे पास काफ़ी आए हैं केस, कहते हैं कि जी जनाब आप देखें कि कुछ ऐसे आए हैं कि भाई उनकी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है, उससे पहले तलाक हो गई, मामलात कोई नहीं बने उनके, यानी वो पहले कुछ थे, बाद में जाहिर कुछ हुए हैं। ठीक है। ठीक है, अब उसको भी ऐब में शुमार किया जाता है। ओहो, वो जो कागजी कार्रवाई हो, ठीक है, अब क्या कहेंगे उसको, वो बेचारी वो बेटी तो घर में बैठी है, जिसके साथ वो अपने घर में है, तो रुखसती ही नहीं हुई है, तो रुखसती तो कबर ही निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई है, उससे कबल इतलाक हो गई, यानी उनकी बात आपस में नहीं बढ़ी, तो वो बात खत्म हो गई। अब इसको भी ऐप सब्र किया जाता है कि नहीं जनाब, ना ना ना, इसका निकाह तो हुआ था, नहीं इसके साथ नहीं करना। हालांकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो हाँ, नबी अलैहिस्सलाम के आपकी अज़वाज मुताहरात में से ज़्यादा के जो निकाह हैं वो आपका बेवाओं के साथ है, ठीक है, यानी दूसरी शादी है जो जी, आप सरकार अलैहिस्सलाम के साथ की है, ठीक है। तो हमारे मुआशरे में इसको देखा ही नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे हैं मिलते हैं हमें ना, वो कहते हैं कि जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। जी, बाद ऐसे भी कि जनाब ठीक है, मेरी बीवी की तरफ से भी इजाज़त है, वो लिख कर भी देंगी, ठीक है। बाद ऐसे भी हैं कि जनाब ठीक है जी, चलो मुझे अल्लाह ने दिया है, यानी कोई नेक शख्स, नेक खुदातर्स लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे अल्लाह ने दिया है, मेरी पहली फैमिली सेटल है, वो खुशहाल है, तो मैं चाहता हूँ चलो किसी और का भी भला हो जाए, ठीक है। लेकिन वहाँ लोग तैयार नहीं होते हैं, कोई उनको रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। तो बस वही हर तरफ से, यानी कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, जी, मुआशरे के हर फर्द की जो जिम्मेदारी बनती है ना, वो नहीं निभा रहे हैं, उसकी वजह से ये खराबियां पैदा हो रही हैं। तो इस हवाले से हमने काफ़ी एक तवील हमारी नशस्त हो गई, जी तो इसमें मैं मुख्तसर बात को यही अर्ज़ कर देता हूँ कि अभी हमने जो सब इस्लाम की रहनुमाई ली और थोड़ा सा ये देखा कि आज का माशरा जो है उसकी हवाले से क्या करना चाहिए, तो वालिदैन के लिए ये नसीहत होगी कि वालिदैन के लिए ये है कि वालिदैन जो है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहले दीन इस्लाम को देखा करें, और उसके बाद तवक्कुल अल्लाह, ये हमारा ईमान है, ठीक है, और हमारे ईमान का हिस्सा है, कुरान में है, तो आप इसको ना भूला करें। तो आपको शायद याद होगा कि जब हम गए थे एक मार्केट में कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो मेरा होता है हमें ना, मेरी एक सोच है, मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं पे कोई अगर कोई चीज़ लेने जाए ना, जो थोड़े से अगर कोई पैसे हैं, कीमती है, तो उसमें कोई चलो बंदा तलाश कर लिया जाए कि जो हमें उसका मुतलका हो। तो आपको शायद याद होगा कि हमने वहाँ पे कोशिश की कि कोई तलाश किया जाए, किसी से मशवरा किया जाए, तो एक दुकानदार ने हमें कहा था कि जी अगर आप तवक्कुल अल्लाह करके ले जाएंगे तो फिर मामला अल्लाह पर चला जाएगा, और अगर आप किसी को यहाँ तलाश करके या किसी की सिफारिश के ज़रिए या किसी पर भरोसा करके ले जाएंगे तो फिर बात बंदे तक रह जाएगी। ऐसे ही है, और मेरा ख्याल में अल्लाह ने हमें उसमें बड़ा सुरखरू किया था बिल्कुल कि ऐसे ही। हमारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, जी, कि हम जब तवक्कुल अल्लाह करके हमने वो ख़रीदारी की है, तो उसमें अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हमारे जो कुछ हमने ख़रीदा उसमें हमें 100% में से 1% भी हमें नुकसान नहीं हुआ है, बिल्कुल ना ऐसे ही। हमारे साथ धोखा हुआ है। जी, तो वालिदैन के लिए यही है कि आप जनाब अपनी औलाद के लिए पहले आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे, जब आपने शादी ब्याह की थी तो आपकी सूरत-हाल क्या थी, ठीक है? और अब आगे जब आप अपने बच्चों को जो है ना उनकी शादी ब्याह कर रहे हैं, तो उनके मामलात में भी आप थोड़ा-सा उस बात का लिहाज़ रखा करें। हमेशा जो बड़ी-बड़ी डिमांडें हैं, इसके पीछे नुकसान ये हो रहा है कि इस वक़्त पाकिस्तान में बहुत सारे बेटे-बेटियाँ जो हैं, वो ओवर एज हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? और उसके दीनी लिहाज से तो नुकसान हैं ही हैं, आप साइंसी लिहाज से देखते हैं तो बिल्कुल उसमें ऐसे ही बड़े सारे उसके नुकसानात हैं, ठीक है। है? जी, बड़े समझदार लोग भी आते हैं। हुँ, एक रिश्ता ऐसा भी आया था कि वो कहते हैं कि जी मैंने अपनी शादी करनी है,
کیونکہ 20-22 سال کے بعد جو ہے نا وہ پھر اولاد کے جو چانسز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے اسپیشلی خواتین متاثر ہوتے ہیں میڈیکلی طور پہ بیماریوں کے چانس بڑھ جاتے ہیں. اللہ تو ہر بات پر قادر ہے, وہ جب چاہے دے سکتا ہے, جی. کیونکہ اس نے تو 80 سال کی عورتوں کو بھی اولاد سے نوازا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے, اوروں کے لیے بھی آسانیاں تلاش کریں, آسانیاں پیدا کریں, ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں, نہ اپنی طرف سے کوئی ڈیمانڈ رکھیں اور نہ کوئی کسی کی ڈیمانڈ قبول کریں. بس ٹھیک ہے, چھان بین کریں اور اچھے لوگ دیکھ کر ان کے ساتھ اپنے بچوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھائیں, اور پھر دیکھنا اللہ کتنی مہربانی فرمائے گا. جی, تو ہمیں اس پوڈ کاسٹ میں آپ اجازت دیں, اور میرا خیال ہے کافی معاشرے کے بڑے اہم پہلو پہ بات کی ہے, اور آج کے مسائل کے اعتبار سے بات کی ہے. امید ہے ان میں آپ کو حل ضرور ملے گا, اور والدین کے لیے بھی اس میں سیکھنے کی باتیں تھی, بالخصوص آج کی نوجوان نسل کے لیے. آپ کا کوئی سوال ہو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ہماری اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں, اس پیغام حق کو شیئر کریں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور معاشرے کے پہلو پہ بات ہونی چاہیے تو آپ کمنٹ میں اپنا جو ٹاپک ہے اس کی رائے ضرور دیں. آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا. ہمیں اس پوڈ کاسٹ میں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.